ایک عذاب دور ہو گیا کوئی اور آ جائے گا. کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اللہ کے لیے عذاب بھیجنا. یہ نافرمانیوں کی وجہ سے آتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو پہلی نعمتیں بھی چھین لیں گے، امن و سکون ختم کر دیں گے، بیماریاں لگا دیں گے تمہیں. تو اس لیے بندے کو ذرا اپنے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیں پوری کائنات میں ہر چیز اللہ کے حکم سے چل رہی ہوتی ہے. کسی چیز کی جرت نہیں کسی بیماری کی کہ وہ خود آئے. کوئی مصیبت کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی. ما اصاب من مصیبت فباذن اللہ. جو کچھ آئے گی مصیبت تکلیف اللہ کے حکم سے آئے گی. کیوں آئے گی؟ اللہ آزمائش کر رہا ہے. اللہ نے نبیوں کی آزمائش کی، صحابہ کی، ولیوں کی. اب دیکھیں نبی آخر الزمان امام الانبیاء ہے، وہ دعوت و تبلیغ کے لیے طائف میں گئے تو اللہ نے پتھر مروائے ہیں. اپنے محبوب کو پتھر مروائے. پھر بعد میں اللہ نے اپنے نبی کو پھر معراج بھی کروائی. جتنی قربانی ہوگی اتنی قبولیت ہوگی، اتنا کچھ ملے گا. لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے لیے ہم قربانی دے سکتے ہیں، اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. تو اس لیے بھائی اپنے اوپر شکر کا غلبہ پیدا کرو اور ناشکری سے توبہ کرو. کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون